إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عز و شرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے مسلمان بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو ادا فرمایا، اور اس حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خطبے ارشاد فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے درمیان عرفہ کے دن، یوم النحر کے دن، ایام تشریق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو متعدد مرتبہ نصیحتیں فرمائیں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الوداعی نصیحت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، دعوت و تبلیغ اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تقریباً وہ مشن ختم ہونے کے قریب تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگو خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر پاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر پاؤں، اس لیے جو احکامات سیکھنا ہے تم مجھ سے سیکھو. اس حج کے اندر حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجموعہ تھا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے بات مختصر ہوتی اور اس کے اندر معنی خیز جملے ہوتے ہیں. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جملوں میں وہ کتابوں کے معنی اس جملوں کے اندر سما جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. معنی کی جامعیت، قول کی جامعیت، بات مختصر اور معنی بہت، اس کا بہت وسیع اور معنی پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فواتح الکلم اور خواتم الکلم عطا کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں متعدد مرتبہ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبات ارشاد فرمائے. عرفہ کے دن، یوم النحر کے دن، ایام تشریق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا استنصت الناس، جو شور ہو رہا ہے خاموش کراؤ. لوگوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں کہو کہ خاموش رہیں اور غور سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے پر آپ بیٹھ کر کے صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے. خطیب کو چاہیے کہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کو مخاطب ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بھی نصیحت فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اس حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی
کہ میرے صحابہ یہاں پر جو حاضر ہیں اس حجۃ الوداع میں جو میرا خطاب سن رہے ہیں، جو میرا خطبہ سن رہے ہیں، وہ دوسروں تک میرے کلام کو، میرے احادیث کو، میرے احکامات کو پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کے موقع پر ارشاد فرمایا حج کے دوران، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے پر رونق عطا کرے جس نے میری بات سنی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا اور دوسروں تک اسے پہنچایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن سورج ڈھلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کسنے کے لیے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر آئے اور لوگوں کے سامنے شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے کلمات یہ ہیں، یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، الا ان دماء الجاہلیۃ موضوعہ، واول دم اضع من دمائنا دم ربیعۃ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی حذیل کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته حذیل، وكل ربا أزع من ربا الجاهلية، وأول ربا أزع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، استوصوا بالنساء خيرا فإنهم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان دماءکم واموالکم، اے لوگو آپس میں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایسے ہی محترم ہیں، ایسے ہی تمہاری جانوں کی، تمہارے مالوں کی، اسی طریقے سے تمہاری عزتوں کا احترام ہے جیسے عرفہ کے دن کی عظمت ہے، جیسے عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، جس طریقے سے مکہ شہر کی اہمیت ہے، جس طریقے سے اشہر حرم کی اہمیت ہے، جس طریقے سے ذی الحجہ مہینے کی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے، ناجائز طریقے سے حملہ نہ کرو، ناجائز طریقے سے نہ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے خون کی حفاظت کرے، وہ کوئی آدمی کسی کے قتل میں ملوث نہ ہو۔ قتل سب سے عظیم گناہ ہے، جو آدمی قتل جیسے گناہ میں مرتکب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا ولم یتندى بدم حرام، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کیا ہو اور اپنے کسی مسلمان بھائی کو ناحق قتل نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا، اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا غضب ایسے آدمی پر نازل ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اس آیت میں غور کریں اللہ نے کتنی سزائیں مقرر کی ہیں۔ ایک آدمی جو قتل کرتا ہے، جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج اگر معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ قتل و خون ریزی بہت عام ہو چکی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاتل کس لیے قتل کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا اور مقتول کس لیے قتل ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی ان من اشراط الساعہ ان یقل العلم ویرفع الجہل اور ویظہر القتل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، لوگ بہت زیادہ شراب پینے لگیں گے اور قتل و خون ریزی بہت زیادہ پھیل جائے گی، بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ اے میرے صحابہ
لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بننا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ قابل احترام ہے جس طریقے سے مکہ کی عظمت ہے، جس طریقے سے عرفہ کی اہمیت ہے، جس طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت ہے، اس سے کہیں زیادہ خون مسلم کی اہمیت ہے۔ ہاں احادیث کے اندر آیا ہے کہ 3 اسباب ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کا خون معاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے، قتل کرنا جائز نہیں ہے، مگر 3 چیزیں، اگر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی اگر پایا جاتا ہے تو خون حلال ہوگا۔ السیب الزانی، شادی شدہ زناکار، اگر کوئی شادی شدہ زناکاری کرتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو رجم کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ السیب الزانی والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی نفس کے بدلے، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کیے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، الا کہ مقتول کے وارثین اگر معاف کر دیں یا وہ دیت لے کر کے معاف کر دیں تو یہ چیز جائز ہے۔ اور تیسرا، جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے، جو من فارق دینہ ہو، جو دین سے الگ ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو ایسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزتیں، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزتیں حرام ہیں، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، باطل طریقے سے نہ کھائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر فرمایا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہ چوری کر کے کھائے، نہ ظلم کر کے کھائے، نہ ناحق کھائے، نہ اس کا مال جو ہے ہڑپ کر لے، نہ جائیداد ہڑپ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، اے اہل ایمان، تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، برے طریقے سے نہ کھاؤ، تجارت کر کے کھاؤ یا محنت کر کے کھاؤ، لیکن باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع، اس عرفہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے رسم و رواج ہیں، جاہلیت کی جتنے چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو میں ختم کرتا ہوں، وہ میرے پیروں تلے میں انہیں رکھ دیتا ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر کہا کہ سب جاہلیت کے جتنے خون ہیں وہ تمام خون معاف ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو دوسرے مقتول کے وارثین قاتل کو قتل کرتے ہیں، قاتل کے تمام رشتہ داروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کرتا ہے تو جو قاتل ہے صرف قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ اعلان کر دیا جاہلیت، زمانے جاہلیت کی جتنے چیزیں ہیں، قتل و خون ریزی ہے، سود ہے، اسی طریقے سے جتنے جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو ختم کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر کہا کہ سب سے پہلے ہمارے خاندان میں سے جو ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے اس خون کو میں معاف کرتا ہوں۔ ربیعہ بن حارث کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کیا تھا، اب ان لوگوں کو ان سے بدلہ لینا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں کہ آج کوئی ان سے بدلہ نہ لے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاہلیت کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں بھی سود کا بہت زیادہ رواج تھا، لوگ سود پر قرض دیتے تھے، لوگ سود پر قرض لیا کرتے تھے، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو سود پر قرض دیتا، اور جب مدت آ جاتی، قرض ادا کرنے کی مدت آ جاتی، سود پر قرض لینے والا جب وہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا تو سود دینے والا اس کو کہتا ہے کہ میں مزید مہلت بڑھا دیتا ہوں، لیکن مہلت بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ سود کے اندر بھی اضافہ کر دیتا، جو سود کی رقم ہوتی اس کے اندر اور اضافہ کر دیتا، یہاں تک کہ جو اصل مال ہوتا، اصل مال سے زیادہ سود بڑھ جاتا، یہاں تک کہ جو مال وہ قرض لیا ہے اصل مال سے سود کی اہمیت یا سود کی رقم بہت بڑھ جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے جاہلیت کے سود ہیں میں ان تمام سود کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اول ربا اعظم من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، سب سے پہلے جو سود میں ختم کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے عباس بن عبد المطلب سے سود پر قرض لیا ہے میں ان تمام کے سود کو میں معاف کر دیتا ہوں، صرف اصل قرض لا کر کے انہیں دے دے، جو اصل مال ہے، جو اصل قیمت ہے، جو اصل رقم ہے وہ لا کر کے عباس کے پاس جمع کر دے رضی اللہ عنہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پریکٹیکل طور پر عملی طور پر صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے پریکٹیکل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے جب ہم خود عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر سامنے والوں پر پڑتا ہے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی 2 چیزوں کو معاف فرمایا، جو قتل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، اور جتنے بھی سودی قرض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آج سے کوئی سودی قرض نہ لے، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں نعوذ باللہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سودی قرض دیتے ہیں، جو سودی قرض لیتے ہیں اور جا کر کے حج کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کے موقع پر یہ فرمایا کہ آج کے بعد سے میں سود کو ختم کرتا ہوں، کوئی سودی قرض نہ لے نہ دے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور جا کر کے جن کے ہاتھوں پر، جن کے کندھوں پر سود کا بوجھ ہوتا ہے، وہ سود لیتے ہیں یا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور جا کر کے حج کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سود کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا، اپنے پیروں تلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، لیکن آج بہت سارے مسلمان اسی سودی کاروبار میں، اسی سودی قرض میں لیتے ہیں، دیتے ہیں اور جا کر کے حج کر کے آتے ہیں۔ آج ہمارے لمحے فکریہ ہے کہ آج ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ سود لینا، سود کھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سود کا جو بچا کچھ حصہ اسے چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو گویا تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو۔ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، گویا اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم معاف کر دو، اگر تم اس سود کو معاف کر دو اور تم اصل مال لے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے آکل الربا، جو سود کھاتا ہے، وموکلہ، اور جو سود کھلاتا ہے، اور جو سود پر گواہی دیتا ہے، گواہ بنتا ہے، اور جو لکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سودی کاروبار کو ختم کرتا ہے۔ سود کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین تجارت کے اندر بڑھوتری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن بھائیوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو جو پریشان حال ہیں، جو ضرورت مند ہیں، قرض حسنہ دے، اور قرض حسنہ دے، اور اگر وہ قرض ادا کرنے میں تاخیر ہو تو ان کو مہلت دے۔ بنو اسرائیل کے ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی قرضہ دیا کرتا تھا اور جب لوگ واپس کرنے میں وہ مزید وہ مدت طلب کرتے تو وہ مزید ڈھیل دے دیتا، اور جو لوگ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ انہیں معاف فرما دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اس اعمال کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن حقوق العباد کا بھی ہم خیال کریں۔ جو اللہ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، قرض حسنہ کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفع الناس، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ ایک آدمی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے یا اس کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ آدمی کی وہ مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے اللہ کے امان سے اپنی بیویوں کو تم نے لیا، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کیا، یعنی اللہ نے نکاح کو جائز قرار دیا اور تم نے نکاح کیا، تو اس لیے تم اپنی بیویوں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہترین تعامل تھا۔ آج اگر دیکھا جائے ہم باہر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں تو الحمدللہ اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، لیکن جب جیسے ہم گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد ہمارے
ہمارا تعامل بدل جاتا ہے، ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ گھر کے اندر جو ماحول ہونا چاہیے، آج گھروں کے اندر اس کے برعکس حالات نظر آتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اس کا خیال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھروں کے اندر کسی غیر مرد کو آنے نہ دے۔ کوئی ایسا آدمی جسے اس کا شوہر آنے کو ناپسند کرتا ہے، کسی غیر اجنبی آدمی کو، غیر محرم آدمی کو گھر میں نہ آنے دے، اور عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، گھر کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت ذمہ دار اپنے شوہر کے گھر کی، اولاد کی، اور بیوی سے، عورت سے اس بارے میں پوچھا جائے گا گھر کے اندر رہ کر عورت اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اولاد کی جو تربیت کرنا ہے، گھر کے اندر جو دیکھ بھال کرنا ہے، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی ذمہ داری یہ فرمائی کہ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کو کھلائے، کھانے کا انتظام کرے، گھر کا انتظام کرے، کپڑوں کا انتظام کرے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم مردوں کا عورتوں پر کیا ذمہ داری، کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت واكسوها اذا اكتسيت، جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو پہناؤ۔ یعنی اپنی بیویوں کے کھانے کا انتظام کرنا، نان و نفقے کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا۔ اور اس کے اندر اللہ نے کہا بالمعروف، ہر آدمی اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق اپنی بیوی بچوں کا خیال کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس پر عمل کریں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اپنی کتاب اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم گھر کی زینت بنائیں، یا شادی میں ہم جہیز کے طور پر دیں، یا گھر کے یا دکان کے اوپننگ کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یا کسی کے انتقال پر قرآن مجید پڑھا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نازل کیا، اللہ نے قرآن مجید کو نور بنا کر کے نازل کیا، اللہ نے قرآن مجید کو روشنی بنا کر کے نازل کیا ہے۔ ہم پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کے کلام کو پڑھے۔ کسی بھی کتاب کی اہمیت اس کے کاتب سے، رائٹر سے جانی جاتی ہے۔ جو کتاب ہوتی ہے اس کا جو مصنف ہوتا ہے، اس کا جو لکھنے والا ہوتا ہے، اس سے اس کی اہمیت جانی جاتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس سے قرآن مجید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے لیے، اس لیے ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ میں نے تیرے احکام کو بندوں تک پہنچا دیا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے، جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے، جو صوفیہ کا عقیدہ ہے، جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گندی جگہوں پر بھی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ رب العالمین تمام کائنات کو اللہ رب العالمین تدبیر کرتا ہے۔ لوگوں کو رزق دینا، شفا دینا، بیماری دینا، اولاد دینا، یہ تمام بندوں کے تمام کام اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم النحر کے موقع پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو اتقوا اللہ ربکم، اے لوگ اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک اور روایت میں اعبدوا ربکم، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دو۔ اتقوا اللہ ربکم، ایک اور روایت ہے اعبدوا ربکم،
وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نمازیں پڑھو. نماز روشنی ہے، نماز سکینت ہے، سکون کا ذریعہ ہے. یہ نماز فاحشات سے، گناہوں سے روکتی ہے. یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر بنائی گئی ہے. یہ نماز معراج کا تحفہ ہے جو معراج کے اندر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فذلك مثل الصلوات الخمس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس آدمی کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 وقت نمازوں کی مثال ہے. جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے جسم پر گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے. سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. جو بندہ 5 وقت نمازیں ادا کیا ہوگا اس کے لیے حساب کا مرحلہ آسان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کو وقت پر پڑھنا، نمازوں کو شروط و ارکان کے ساتھ پڑھنا اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھنا. نمازوں کو اللہ رب العالمین نے جیسے پڑھنے کے لیے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم ایسے نماز پڑھیں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. نماز کے اندر اگر وسوسات آئیں، نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیال آئے تو ہم ان وسوسوں کو دور کریں. یاد رکھیں اگر نماز کے شروع سے آخر تک اگر ہم نماز کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں سوچتے رہیں گے، اگر خیالات پر اگر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو جان لیجیے کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. جس بندے کو نماز کی شروعات میں یا نماز کے درمیان وسوسے آتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی نماز کو قبول فرماتا ہے. لیکن ایک آدمی نماز کے شروع سے آخر تک اس کو وسوسے آتے رہے اور پوری نماز کے اندر ادھر ادھر کے خیالات میں مگن رہتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو. تو اس لیے خشوع خضوع کا خیال رکھیں. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے رکھو. وآتوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. وآتیوا ذا امرکم، اور تمہارے حاکم کی اطاعت کرو. تدخلوا جنت ربکم، اگر ان 5 چیزوں پر عمل کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی حجۃ الوداع کے موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب سے ڈرو، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. تمہارے جو خلفاء ہیں، تم میں سے جو حاکم ہیں، اپنے حاکم کی، اپنے خلفاء کی، حکمرانوں کی تم اطاعت کرو اور اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے. میرے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مینا میں جو مسجد خیف ہے، جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں جانتے ہیں مینا کے اندر مسجد خیف ہے. مسجد خیف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، بے شک تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا پروردگار صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، تم سب کے باپ ایک ہیں، آدم علیہ السلام ہیں. جان دو، اللہ کے نبی نے فرمایا جان لو، خبردار، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے اور نہ کسی گورے آدمی کو کالے آدمی پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار جو ہے، اللہ رب العالمین ہماری اگر کوئی چیز دیکھتا ہے تو تقوی دیکھتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے قربانی کے موقع پر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو تو نہ قربانی کا گوشت نہ قربانی کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی تو تقوی ہے، دلوں کے اندر کا تقوی ہے. تمہارے دلوں میں اللہ کا کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر کتنا زیادہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں، کتنا زیادہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کتنا زیادہ ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور کتنا ہم گناہوں سے بچتے ہیں. یہ اصل تقوی ہے، یہ اصل امتحان ہے. اور ایک آخری حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایام تشریق کے اندر ارشاد فرمائی تھی الا لا یجنی جان الا علی نفسی ولا یجنی والد علی ولدی ولا مولود علی والدی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجنی جان الا نفسی، کہ کوئی گنہگار جب گناہ کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوگا. ایک آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا نقصان وہی اٹھائے گا، اور باپ
بیٹے کا وہ قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ بیٹا باپ کا بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، فَلِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اس کا اجر ثواب اسی کو ملے گا، اس کے فائدے اسی کو ملیں گے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برائی کرتا ہے، جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حجۃ الوداع کے اندر جتنے خطبے ارشاد فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں خون کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مال کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں سود سے بچا، اللہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول